آج میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں گا، واقعہ معراج۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک کا دیدار کیا تو کیسے کیا، جو معاملات ہوئے، انشاءاللہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی جاتی ہے۔ معراج سے لے کر زمین سے لے کر آسمانوں تک سفر جو طے ہوا، کیسے ہوا؟ اب قرآن پاک میں اللہ پاک کے ذات ارشاد فرماتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کے بھی الفاظ ہیں، بخاری شریف کے بھی الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں اپنے گھر میں آرام فرما رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ ایک مقرب فرشتہ، 3 مقرب فرشتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان 3 مقرب فرشتوں کے ساتھ، ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا۔ اب جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ، اب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ۔ اتنے فرشتے، لا تعداد فرشتوں کی تعداد، اتنے ان گنت فرشتے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پروٹوکول سے لے کر، پروٹوکول دے کر بھیجے کہ وہاں سے لے کر آسمانوں تک جو سفر طے ہوگا وہ میرے سونے نبی کا سفر اچھے پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے۔ نوری ملائکہ، نوری فرشتے، اتنے فرشتے، ہر مقرب فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اوپر چھت سے جبریل علیہ السلام نے چھت کو توڑا۔ چھت کو توڑنے کے بعد اب جبریل علیہ السلام بھی اندر آ جاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی، اسرافیل علیہ السلام بھی، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ملائکہ تھے، جتنے بھی فرشتے تھے، وہ اندر آ جاتے ہیں۔ اب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا جائے، کیسے جگایا جائے۔ اب جبریل علیہ السلام جھکتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ کتنا جھکاتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل علیہ السلام جھکتے ہیں اور میرے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم۔ السلام کے بعد، پیغام کے بعد، سلام کے بعد پیغام ہے رب کائنات کا، سونے اللہ پاک کا پیغام ہے کہ میں اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پاک آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، تو آپ کو آج معراج کی سیر کرانی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے لے جاتے ہیں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، مجھے گلے سے لے کر ناف تک میرے پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ضائع ہوتا، کیونکہ وہ نور مصطفیٰ ہے۔
وہ جلوہ مصطفیٰ ہے، وہ اللہ پاک کا خاص نور ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات جن کے صدقے اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، جن کے صدقے ستاروں کو روشنی ملی، جن کے صدقے کائنات آج روشنی میں ہے، سچ سمجھ رہی ہے، ان کے صدقے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو ہے دل کو نکالا گیا، اس کو آب زمزم کے ساتھ دھوتے ہیں، اس لیے نہیں دھوتے کہ آب زمزم سے اللہ پاک کے نبی کو فضیلت مل جائے، اس لیے دھوتے ہیں کہ نبی پاک کے جو قلب ہے اس قلب کی برکت سے، فضیلت سے جو آب زمزم ہے اس کو فضیلت مل جائے، اس کو افضل درجہ مل جائے۔ اب کہتے ہیں مجھے واپس وہاں سے لے کے جاتے ہیں مسجد اقصیٰ تک، اب مسجد اقصیٰ تک لے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام اقامت پڑھتے ہیں، اقامت پڑھنے کے بعد تمام نبی دیکھ رہے ہیں کہ کون جماعت کرائے گا، کون امامت کرائے گا، کون پیچھے مقتدی بنے گا۔ اب جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تمام انبیاء کرام بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہی اسی شوق میں ہیں کہ آپ امامت کروائیں، اور اللہ پاک کی رضا بھی یہی ہے، اللہ پاک کی بھی رضا ہے کہ آپ امامت کروائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے امامت کروائی، میں نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے 1,24,000 پیغمبر، ہر نبی کا شان علیحدہ، ہر نبی کا شان بلند، مرتبہ اعلیٰ، تمام نبی پاک علیہ السلام کی پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس نبی کا یہ عالم ہے، اس نبی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اب امامت کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمام نبیوں نے خطبے دیے، ہر کسی نے کہا کہ میں روح اللہ ہوں، میں ذبیح اللہ ہوں، میں فلاں ہوں، میرا رتبہ یہ ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس ٹائم، اس وقت، اس گھڑی، اس لمحہ آپ نہیں فرماتے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں مخلوق کا خدمتگار ہوں، میں مخلوق کے لیے ہوں، میں تمام کائنات کے لیے میں خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمتوں والا نبی بنا کر بھیجا۔ اب وہاں سے اب سفر شروع ہو جاتا ہے معراج کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے پکڑتے ہیں، ایک براق ہے، اب براق کی رفتار اتنی تیز ہے، بجلی سے بھی تیز ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب براق پہ بٹھایا جاتا ہے میں بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھتا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے رب کائنات مجھ سے وعدہ کرے کہ میرے امت کے جو فرما بردار لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، میری امت جو ہے اب دیکھیں وہاں بھی امت کی پکار، وہاں بھی امت کی یاد، اب وہاں بھی امت کی یاد میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو کہا کہ نبی کائنات کی ذات کل قیامت کے روز جب قبروں میں سے اٹھیں گے میرے امتی کو بھی براق دیا جائے گا، تب میں جا کے براق پہ بیٹھوں گا۔ اب اسی ٹائم، اسی وقت وحی آ جاتی ہے، اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہوگا۔ جو تیرے فرما بردار ہوں گے، جو تیرے پیروکار ہوں گے، تجھ کو ماننے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، برگزیدہ ہوں گے، صالح ہوں گے، کل بروز قیامت جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ براق کی سواری ہوگی، وہاں سے لے کر محشر تک وہ سواری براق پہ کریں گے، میں ان کو براق عطا فرماؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مختصراً میں براق پہ بیٹھ جاتا ہوں، اب سفر شروع ہو جاتا ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں،
پہلے آسمان کراس کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، چھٹے پہ جاتے ہیں، بیت المعمور ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب فرشتے بھی کہتے ہیں، نوری مخلوق بھی کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کے سونے محبوب، ہمیں بھی 2 رکعتیں نماز پڑھا کے جائیں، ہماری بھی امامت کرا کے جائیں۔ اب دنیا میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، تمام نبیوں ان کے پیچھے پڑھی نماز انہوں نے، تمام نبیوں نے۔ اب عرش پہ گئے، بیت المعمور پہ، فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی نماز پڑھائیں۔ اب فرشتوں کو نماز پڑھائی، جماعت کروائی، وہاں سے سفر شروع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے میں نے دیکھا کہ آسمان میں جب میں جا رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا پھر جاتے جاتے اب 7واں آسمان کراس کیا، جب سدرۃ المنتہا تک گئے تو فرمایا کہ آگے چل جبریل۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا، مجھے نہیں اجازت۔ اب آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، اب آپ کا رستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں وہاں سے 7ویں آسمان سے جب سفر شروع کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں جانے کا، تو میں جاتا ہوں، جاتے جاتے میں نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، حوروں کو بھی دیکھا، ملائکہ کو بھی دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، ہر نعمت کو دیکھا۔ تو آخر کار وہ ٹائم آ جاتا ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے، تمام حجابات ہٹائے جاتے ہیں، ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر خدا ہے، ادھر خدا ہے، ادھر مصطفیٰ ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں، مسلم شریف کی بھی حدیثیں ہیں، والبخاری کی بھی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سامنے خدا تھا، ادھر میں تھا، اب دیدار ہو رہا ہے، خدا پاک کی ذات، رب کائنات کی ذات اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اب کو ایک دوسرے کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، اے سونے نبی، کیا لے کے آئے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب کائنات، میں عاجزی لے کے آیا ہوں، عاجزی تیرے پاس نہیں ہے، تو مالک الملک ہے، میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرا دیدار کیا، میں نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پوچھا اللہ پاک نے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کل محشر، بروز محشر جب حشر بپا ہوگا تو ہم آپ کی تمام امت میں سے آدھی امت کو بخش دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ پاک، یہ سودا مجھے منظور نہیں، یہ ایسا میں قبول نہیں کروں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آپ شفاعت کا حق دے دیں، کل بروز محشر جب حشر بپا ہوگا، جب آپ میں جس کی طرف اشارہ کروں آپ بخش دینا۔ اب اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا حق دے دیا کہ آپ کل قیامت کے روز جس کی شفاعت کریں گے میں رب کائنات اس کو بخش دوں گا اور جنت عطا کر دوں گا۔ اب معراج سے واپس آتے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اب آتے ہیں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں مختصراً، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب دوبارہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، معاف کراتے ہیں، پھر 5 لے کے آتے ہیں زمین پر۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے سونے نبی، جو بندہ مومن جو تیری امت میں سے 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ اب یہ مختصراً معراج کا واقعہ تھا کہ تھوڑے سے ٹائم میں، مختصر سے ٹائم میں، کچھ لمحوں میں اللہ پاک نے کیسے اپنے محبوب کو سیر کروائی، معراج کی، اور اپنا دیدار کیسے کرایا۔ اب دیکھیں مسجد اقصیٰ میں بھی نماز، آسمانوں پہ بھی نماز، ہر طرف نماز۔ تو ہمیں چاہیے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے اور سونے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یار زندہ صحبت باقی وسلم.